اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ مومنین، ایک خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ نکاح نامے میں ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، عقیدہ ہے، وہ بھی کلیئر کرنا پڑے گا۔ یہ ایک شک رکھ دی ہے، تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ ہم ان کو جو بھی اس میں شامل ہیں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اسپیسیفکلی اسپیکر اسمبلی جناب پرویز الہی صاحب کو۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے، خاتم النبیین۔ اب یہاں پر قرآن میں لفظ خاتم استعمال ہوا ہے، تو یہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں خاتم اور خاتم پہ کہ خاتم النبیین ہے، تو جناب حدیث میں خاتم النبیین بھی ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مور آف دا مور، ٹھیک ہے، جو ڈاکومنٹ کے آخر پہ لگتی ہے، اور جو خاتم ہے اس کا مطلب ہے سیل۔ اب دیکھیں کوئی بھی جج جب اپنا ڈاکومنٹ فیصلہ مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد آخر پہ مور لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سیل ہوتی ہے ڈاکیے کو جب ہم خط دے دیتے ہیں تو وہ سیل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد مور کے بعد اگر اس میں کچھ ایڈ کیا جائے فیصلے میں تو وہ بھی غیر قانونی ہے، اور اگر سیل ہوئے لفافے میں کھول کے کچھ سیل توڑی جائے تو وہ بھی غیر قانونی ہے۔ اسی طرح فوڈ والے آج کل جب شاپس کو سیل کرتے ہیں تو وہ ایک ٹیپ لگا دیتے ہیں تالے پہ، ٹھیک ہے، تو چابی لگانے سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سیل کو توڑے گا تو وہ غیر قانونی ہوگا، قانوناً مجرم ہوگا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام سٹیمپ آف دا پرافٹ بھی ہیں اور سیل آف دا پرافٹ بھی ہیں، الحمدللہ۔ تو جو کوئی بھی کوشش کرے گا اس سٹیمپ کے بعد کچھ داخل کرنے کی یا پھر اس سیل کے بعد اس میں کچھ داخل کرنے کی، وہ مجرم ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو الحمدللہ آقا علیہ السلام سیل آف دا پرافٹ بھی ہیں اور سٹیمپ آف دا پرافٹ بھی ہیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں غزوہ تبوک پر جب مولا علی علیہ السلام کو پہلی اور آخری دفعہ چھوڑا گیا عورتوں اور بچوں پر، یعنی کہ جنگ میں نہ لے جایا گیا کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جنگجو تھے، تو مولا علی علیہ السلام رونے لگ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی؟ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لا نبی بعدی کو آپ نے یاد رکھنا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لا نبی بعدی، ہونا کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی سے پوچھا کسی نے، یہ حدیث کا قادیانی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوٹا بیٹا تھا ابراہیم، اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں ہاں، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اگر وہ بڑا ہوتا تو اللہ اس کو نبی بناتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول تھا کہ جیسے دوسرے انبیاء کے بچوں کو نبی بنایا گیا تو ابراہیم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول میں نبی بنایا جاتا۔ لیکن یہ اتنی بات بیان کرتے ہیں، آگے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی وجہ سے ان کا کوئی بھی بیٹا جوانی کی حالت تک نہیں پہنچا، اس سے پہلے ہی بچپن میں ہی تینوں کے تینوں بچے فوت ہو گئے، قاسم بھی، عبداللہ بھی اور ابراہیم بھی، یہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں تاکہ کوئی نبی نہ بنے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام نبی نہیں بن سکتے، عمر نبی نہیں بن سکتا، ابراہیم نبی بھی نہیں بن سکتا، تو اس جھوٹے کوڑے دجال کی کیا اوقات ہے کہ یہ نبی ہو؟ تو ہم تو الحمدللہ بہت کلیئر ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
آئیں گے، مسلمان کہتے ہیں جی آئیں گے۔ کیا وہ نبی ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں نبی نہیں، ان عام امتی بن کر آئیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں تو ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ آئیں گے۔ تو جناب یہ بات میں آپ کو جو پہلے کہی ہے کہ لا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو آقا علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، کلیئر ہو رہا ہے؟ تو وہ تو آقا علیہ السلام سے پہلے نبی ہیں، اور وہ آئیں گے تو وہ آقا علیہ السلام کی شریعت کو لے کے چلیں گے، نئے کسی بھی طور طریقے کی کسی شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ایک بندہ ساجد نامی میرے میسنجرز میں پتہ نہیں کیسے ان کو لگا، مجھ سے پوچھتے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہوتا کہ کیا آپ احمدی ہو؟ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی اللہ کی پناہ آپ کو لگا کیسے؟ بھائی میری ویڈیوز آپ دیکھو تو اس میں تو علی علی ہوتا ہے، اس میں حسین حسین ہوتا ہے۔ یہ جو قادیانی دجال تھا یہ مولا حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں اس نے اپنی کتابوں میں۔ میں تو وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ کیا کیا واہیات اور بکواسات اس نے مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ تو جس کے اندر حسینیت ہے وہ اس دجال کو تو ہم تو پتہ نہیں وہ یزید کو کتنا لعنتی سمجھتے ہیں، اس سے بدبخت انسان ہی کسی کو نہیں سمجھتے کہ اس کے دور حکومت میں مولا حسین علیہ السلام کا قتل ہوا، شہادت ہوئی۔ تو یہ دجال ان کی گستاخیاں کرے، اور یار اللہ کا واسطہ جے، ہم تو علی والے ہیں، ہم تو حسین والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں۔ اب ہر گلی گلی ہوگا علی علی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ اب کیسے آپ کو یار شک بھی پڑ سکتا ہے؟ تو پیارے بھائی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم تو تاجدار ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، اور وہاں پر اس ختم نبوت کے پہرے داری میں ہم اپنی جان بھی دے دیں تو یہ ہمارے لیے جنت سے بڑھ کر ہوگی بات، دنیا کی ہر آسائش سے بڑھ کر ہوگی۔ ہم اپنے ایمان کا یہ مقام سمجھتے ہیں، آقا علیہ السلام ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں الحمدللہ۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ خیرہ۔